سلمان صاحب، جیسا کہ ڈسکس کیا صافی صاحب نے بھی اور ایاز صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 50 سے 60 لاکھ افغان شہری یہاں مقیم ہیں، ہم نے کیسے نمٹنا ہے اس مسئلے سے؟ دیکھیں، یہ احسانات کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے اور ہمیں میرے خیال صاف بات کرنی چاہیے کہ اگر 40-50 لاکھ بیٹھے ہیں تو ہیں تو وہ یہاں پر، لیکن ان کا وزن دنیا نے بھی تو اٹھایا ہے نا، کہ دنیا کے کہنے پہ ہی ہم نے ان کو یہاں پر بٹھایا تھا، لیکن وہ جو 80 کی دہائی کی بات کیا ہے، سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا۔ اگر پالیسی اس وقت غلط تھی تو پھر تو جب اس کے بعد 9/11 کے واقعات کے بعد روشن خیالی کا دور آیا تو پھر ایک ٹیلی فون کال پہ اپنی ساری پالیسی پہ یو ٹرن لے لیا گیا، پھر ہم نے یہاں پر اڈے فراہم کیے ان کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے امریکنز کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا، ہم اپنے مفادات کے تابع دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس کے خلاف ہونا ہے۔ ہم ایسی لکیر کیوں نہیں کھینچتے کہ بات یہ کہ ہمیں بھی پاکستان کے مفادات دیکھنے چاہیے، اور خاص طور پہ میں ڈکٹیٹرز کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے افغانستان بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے ایاز صاحب اس کی تائید کریں گے کہ جب بھی افغانستان کے اندر کچھ ہونا ہوتا ہے تو پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں۔ بھٹو صاحب کو رخصت کیا گیا تھا، یہ جو 80 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تھے، اور پھر جب دوبارہ تبدیلی مقصود تھی تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو لایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب جب تک آپ اسلام آباد اور پنڈی بیٹھ کر کوئی اپنی مربوط حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ ہم نے اپنی پاک سر زمین کو اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ دیکھیں، کل بہت اچھی بات ہے کہ آرمی چیف وہاں پر پہنچے ہیں، جا کے لوگوں کو گلے سے لگایا ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی ہے۔ دیکھیں، میں پرسوں سے اس معاملے میں بڑا سخت پریشان ہوں کہ یہ لوگ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی ان چیزوں کا نوٹس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری فورسز کے جوان جو ہیں یہ قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے، اور یہ کہاں سے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دہشت گردی کی پوری جنگ ہم دیکھتے رہے، جب تک آپ کو سہولت کار نہیں نہ ملتے وہاں سے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کام ان کا نہیں کرنے والا، یہ ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ہماری مقامی آبادیاں ہیں، وہ دیکھیں کہ ہماری آبادی میں کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں ہو رہی، کوئی غیر شناسا بندہ تو نہیں یہاں پر آ رہا۔ اس میں ہماری اپنی بھی ذمہ داری، میڈیا کا بھی ایک رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ تو سب کا کنسنسس ہے کہ ہمیں اپنی اگر پاک سر زمین کو پاک کرنا ہے تو پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی، کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ اور توقع ہم نے جن سے لگائی تھی کہ وہ پرو پاکستان ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، ہم نے سہولت کا، اب مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا اشرف غنی انتظامیہ میں اور ان کے ترجمان کا جو بیان آیا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی رٹ بحال کریں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی رٹ بحال کریں۔ تو بات ہے کہ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ فینسنگ کی بات ہے، انہوں نے فینسنگ توڑی ہے، اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ہم نے کہا ہے نا کہ بھرپور رد عمل دیا جائے۔